السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم بات کریں گے وہ غزل غالباً پہلے بھی ہم اس کی شرح ایک مرتبہ کر چکے ہیں، لیکن دوستوں کی فرمائش تھی کہ اس کو آپ ذرا مزید کھول کر بیان کیجئے۔ ہمارے خیال میں تو جو شرح ہم نے پہلے کی تھی وہ بھی کافی تھی، لیکن بہرحال کچھ دوست ہوتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں بات بہت زیادہ وضاحت کے بعد ہی آتی ہے۔ تو بہرحال ہم شروع کرتے ہیں اس غزل کا۔ یہ مشہور غزل ہے، آپ نے بھی کئی مرتبہ پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی کہیں پر۔ اس کا پہلا شعر ہے: وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ شب و روز اور ماہ و سال کہاں۔ فراق کا مطلب ہوتا ہے جدائی، یعنی کسی سے الگ ہو جانا، دور ہو جانا، اور وصال کا مطلب ہوتا ہے ملاقات ہونا۔ عموماً تو اس کو کہتے ہیں محبوب سے ملاقات ہونے کے معنوں میں اس کو لیتے ہیں۔ اور شب و روز یعنی شب کہتے ہیں رات کو، اور روز کہتے ہیں دن کو، اور ماہ و سال کا مطلب ہے مہینے اور سال۔ ماہ کہتے ہیں مہینے کو۔ تو اب ہم نے اس غزل میں جو مشکل الفاظ تھے ان کے آپ کو معنی بتانے کی کوشش کی ہے۔ یہ اصل میں مرزا غالب نے جو غزل کہی ہے، جب آگے چل کے آپ اس کو سنیں گے تو تب آپ کو احساس ہوگا کہ یہ پوری غزل جو ہے وہ انہوں نے گزرے ہوئے زمانے کی یاد میں کہی ہے، جب عشق اپنے عروج پہ تھا اور مرزا جوان بھی تھے، اور اس وقت وہ جو ماضی میں گزرا ہے اس کو اس غزل میں دراصل انہوں نے یاد کیا ہے، بلکہ یاد کیا کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں نا، وہ فراق اور وہ وصال کہاں، تو وہ سے ان کا مطلب جو ہے یا ان کا اشارہ جو ہے اسی گزرے ہوئے زمانے کی طرف ہے جس کی یاد میں یہ غزل تازہ کی گئی ہے یا کہی گئی ہے۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ وہ دور یا وہ زمانہ اب کہاں ہے کہ جب فراق کو فراق اور وصال کو وصال سمجھتا تھا، یعنی جب عشق کا زور تھا اور محبوب سے جدائی تڑپاتی تھی، اور اس کا وصال یعنی اس سے ملاقات میری آرزوؤں اور حسرتوں اور تمناؤں کے لیے ایسے تھا جیسے عید کا روز ہوتا ہے۔ تو حسرت سے کہتے ہیں کہ وہ راتیں، وہ دن، وہ مہینے، وہ سال اب کہاں ہیں، سب کے سب رخصت ہو گئے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ فرصت کاروبار شوق کسے، ذوق نظارہ جمال کہاں۔ فرصت کے معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ کاروبار شوق، کاروبار شوق سے یہاں پر ان کا مطلب ہے عشق اور محبت اور چاہت اور کسی کو چاہنا۔ تو اس سب کو انہوں نے ان دو الفاظ میں سمیٹ دیا، اس کو کاروبار شوق کہہ دیا۔ اور ذوق نظارہ کہتے ہیں۔ ذوق اصل میں ہوتا ہے، ایسے تو ذوق کے معنی ہیں شوق میں بھی لیا جاتا ہے، لیکن ذوق ایک خاص طرح کی کیفیت ہوتی ہے انسان کے اندر کہ جو خوبصورت چیزوں کو دیکھنا چاہتی ہے۔ نظارہ جمال، نظارہ دیکھنے کو کہتے ہیں اور جمال خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی اب یہ کر سکتے ہیں ہم کہ اب یہ حالت ہے کہ شوق کے کاروبار اور اس میں مشغولیت کے لیے فرصت ہی نہیں، یعنی محبوب کے جمال سے لطف اندوز ہونے کا ذوق ہی باقی نہیں رہا۔ اب یہ ذوق کیوں باقی نہیں رہا، اس کے لیے آپ کئی وجوہات سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے باقی نہیں رہا کہ محبوب نہیں رہا، اس لیے باقی نہیں رہا کہ وہ جوانی نہیں رہی اور اس کے وہ ولولے نہیں رہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عمر کا ایک خاص حصہ آتا ہے جس میں انسان
اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگتا ہے یا اس کا دل آہستہ آہستہ دنیا سے اچاٹ ہوتا چلا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت شاید ہم پر آ گیا ہے کہ اب ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں رہی کہ ہم اپنے محبوب کو دیکھیں اور اس کا جو نظارہ جمال ہے وہ کریں اور اس کی داد دیں جیسی کہ ہم کسی زمانے میں دیا کرتے تھے۔ شعر دیکھیے کہ دل تو دل وہ دماغ بھی نہ رہا، شور سودائے خط و خال نہ رہا۔ پہلے مصرے میں تو کوئی مشکل الفاظ ہیں نہیں، دل بھی آپ جانتے ہیں، دماغ بھی آپ جانتے ہیں۔ اب اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے شور، اس کو آپ دو تین معنوں میں کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو عشق کا پاگل پن بھی کہہ دیجئے، اور محبوب کو دیکھ کر جو بے خودی اور دیوانگی طاری ہوتی تھی وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ سودا کہتے ہیں پاگل پن کو، اور خط و خال یہ جو نقوش ہوتے ہیں چہرے کے، ان کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور چہرے کے علاوہ جو خطوط ہوتے ہیں کسی جسم کے، کسی خاتون کے جسم کے، ان کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر خاتون میں ایسے خطوط ہوتے ہیں جسم کے جو کہ مردوں کو بھلے لگتے ہیں، تو وہ بس اسی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ خال کہتے ہیں دل کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس نہ وہ دل ہے، نہ ہمارے پاس وہ دماغ ہے، اور نہ اب ہمیں شوق ہے کہ جیسے پہلے تھا کہ بھائی ہم حسن کی تعریف کریں کہ ان کے جسم پہ، ان کے چہرے پر دل کتنی خوبصورت جگہ پر ہے اور ان کے حسن میں کتنا اضافہ کر رہا ہے، اور ان کے جسم کے جو خطوط ہیں یا جسم کی جو گولائیاں ہیں وہ دیکھ کر جو ہم پہ ایک پاگل پن کی کیفیت طاری ہوتی تھی، اب وہ ہمیں باقی نہیں ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رعنائی خیال کہاں۔ شخص سے مراد کوئی خاص شخص ہے، اور کوئی خاص شخص کسی بھی شاعر کے لیے اس کا محبوب ہی ہو سکتا ہے۔ اور تصور کہتے ہیں سوچنے کو، اور رعنائی کہتے ہیں خوبصورتی کو، اور رعنائی خیال کا مطلب یہاں پر ہوگا خیال کی خوبصورتی۔ تو وہی قصہ چل رہا ہے کہ جب ہمارا عشق زوروں پر تھا تو ہمارے خیالات میں رنگینی بھی تھی، رعنائی بھی تھی، شوخی بھی تھی۔ اب وہ حالت نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارے خیالات میں جو یہ رنگینی تھی یا یہ جو خوبصورتی تھی، وہ صرف ایک شخص کے تصور سے تھی۔ لیکن آپ یہ ضرور دیکھیے کہ یہاں پر وہ ایک ذوق و شوق کی ایک طرح سے نفی ہے، اور اب کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر وہ چیز باقی نہیں رہی۔ تو اس کو بھی ہم جیسے بھی آپ سے پہلے عرض کیا، اس کو بھی ہم اسی طرف لے کر جائیں گے کہ یہ غزل ایک طرح سے ماضی کا نوحہ ہے یا ماضی کا مرثیہ ہے، اور یقیناً یہ ایک شاعر کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں۔ تو غالب نے جب یہ غزل کہی ہوگی تو وہ یقیناً اس کیفیت میں ضرور ہوں گے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے مرزا غالب کے خطوط پڑھے ہیں، انہوں نے اندازہ کیا ہوگا کہ اس زمانے کے خطوط جب غالب بوڑھے ہو چکے تھے، یعنی ان کی عمر 60 برس سے زیادہ ہو چکی تھی، بیماریاں بھی تھیں، مالی پریشانیاں بھی تھیں، تو وہ اکثر اپنے ماضی کو خطوط میں جو اپنے دوستوں کے نام لکھے تھے اس میں یاد کیا کرتے تھے۔ تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اسی یاد کا یا اسی ماضی کا ایک رنگ ہے، اس کی ایک جھلک ہے جو ہمیں اس شعر میں دکھائی دے رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا
جو خیالات میں رنگینی تھی یا ہمارے خیالات میں جو ایک حسن تھا اور جو ایک بھانک پن تھا وہ ہمارے محبوب کی وجہ سے تھا۔ اب جب کہ ہمارا محبوب ہی نہیں رہا تو اب وہ خوبصورتی اور وہ خیالات کی وہ رنگینی کہاں ہے؟ اب وہ نہیں ہے۔ شعر دیکھیے کہ ایسا آسان نہیں لہو رونا، دل میں طاقت جگر میں حال کہاں۔ لہو کہتے ہیں آنسو کو۔ اب لہو رونا کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے آپ آنسو سے روتے ہیں، ظاہر ہے کہ جب کوئی انسان مرد ہو یا عورت یا بچہ جو بھی ہو، جب وہ روتا ہے تو اس کی آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے اس کو ہم آنسو کہتے ہیں۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ اپنے محبوب کی جدائی میں، اس کے فراق میں جو روتے تھے وہ آنسوؤں کی جگہ لہو نکلتا تھا ہماری آنکھوں سے، یعنی اس قدر زیادہ شدت سے روتے تھے کہ وہ پانی نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ خون ہوتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہے، دل میں طاقت نہیں ہے، جگر کا وہ حال نہیں ہے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں، انسان کے جسم میں دل اور جگر بہت اہم اعضاء ہوتے ہیں۔ دل آپ کا دھڑکن سے خون چلاتا ہے اور جگر وہ خون بناتا ہے۔ تو اکثر شعراء نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ جب دل اور جگر اپنی ہر چیز کھو چکے ہیں تو لہو ہم کیسے رو سکتے ہیں۔ اب لہو رونا آسان نہ سمجھا جائے، دل میں طاقت ہو اور قوت ہو اور جگر اپنے اصل حال میں ہو، یعنی اس میں خون بھی ہو، اس وقت لہو روئے جا سکتا ہے۔ لیکن جب ہمارے پاس نہ دل ہے نہ ہمارے پاس جگر ہے، کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم لہو کیسے روئیں؟ یہ وہ رونا آسان نہیں ہے، اس کے لیے دل میں طاقت کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور جگر میں خون کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ ہم سے چھوٹا قمار خانہ عشق، وہاں جو جاویں گراہ میں مال کہاں۔ قمار خانہ کہتے ہیں جوئے خانے کو، یعنی وہ جگہ جہاں پر لوگ جا کر جوا کھیلتے ہیں اس کو قمار خانہ کہتے ہیں۔ اور جو لفظ استعمال ہوا وہاں کا مطلب ہے وہاں، یعنی وہاں یعنی قمار خانے میں اگر ہم جائیں تو ہماری گراہ میں مال کہاں، یعنی ہمارے جیب میں پیسہ ہی کہاں پر ہے۔ اب دیکھیے یہ قمار خانہ عشق میں ظاہر ہے روپوں پیسوں سے تو جوا نہیں کھیلا جاتا، عشق تو کچھ اور ہی مانگتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم سے جو عشق کا جو جوا گھر چھوٹ گیا ہے وہاں جائیں تو ہمارے پاس مال کہاں ہے۔ اب کہ وہ داؤ پر لگائیں۔ اب اس مال سے مراد کیا ہے؟ عاشق کا مال تو ظاہر ہے روپیہ پیسہ یا اشرفیاں اور اس قسم کی چیزیں تو ہو نہیں سکتی۔ تو لوگوں نے بہت اچھی بات کی کہ بھائی نہ ان کے پاس دل ہے اور نہ وہ دل کے داغ ہیں، داغ اشرفیوں سے ملتے جلتے ہیں، اور نہ وہ عاشقوں جیسا زرد چہرہ ہے جسے پیسہ سمجھا جائے۔ آپ جو اشرفیاں ہوتی ہیں یا سونا ہوتا ہے وہ زرد ہوتا ہے تو اسے پیسہ سمجھا جائے، تو یہ اور نہ ان کے پاس وہ صبر و شکیب کی دولت ہے۔ عاشق کے پاس تو بس یہی مال و متاع ہوتا ہے جسے لے کر وہ عشق کے جوئے خانے میں بازی لگانے جاتا ہے، اپنی جان کی بازی لگاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو غالب نے یہاں پر کہا ہے کہ بھائی ہم سے تو جو عشق کا جوا خانہ وہ چھوٹ گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس وہ مال ہی نہیں ہے، وہی مال جو بھی ہم نے آپ کو بتایا، یعنی دل ہو گیا یا دل کے داغ ہو گئے، جو بھی عاشقوں کے پاس ایک سرمایہ ہوتا ہے، ایک مال ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو ہم وہاں جا کر ہم کیا کریں گے؟ تو ہم نے وہ جو عشق کا جو قمار خانہ تھا وہ چھوڑ دیا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب ہم عشق کرنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ شعر دیکھیے کہ فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں، میں کہاں اور یہ وبال کہاں۔ فکر دنیا تو
ظاہر ہے بہت صاف ہے، دنیا کی فکر اور سر کھپانا کہتے ہیں کہ کسی کام میں جو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، جو کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہو، آپ اس کو کر رہے ہوں تو اس کو کہتے ہیں سر کھپانا، اور وبال کہتے ہیں مصیبت کو۔ تو بہت عام لفظ ہے، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میں تو اب دنیا کی پریشانیوں میں الجھا رہتا ہوں، حالانکہ میرا یہ کام نہیں تھا، یہ جو ایک میری جان کے ساتھ وبال بن گیا ہے یہ مشغلہ، میری طبیعت کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت نہیں تھی۔ میں شاعر آدمی ہوں، تصورات سے کھیلتا ہوں، خیالات سے کھیلتا ہوں، شعر کہتا ہوں، عشق کرتا ہوں، لیکن اب وقت اور حالات نے مجھے ایسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ میں دنیا کی پریشانیوں میں الجھا رہتا ہوں، اور یہ میری ایک طرح سے بد نصیبی ہے کہ مجھے یہ وبال اپنی جان پر لینا پڑا اور اس وبال کو مجھے جھیلنا پڑا۔ آخری شعر یعنی اس کا مقطع ہے: مزمحل ہو گئے قوا غالب، وہ عناصر میں اعتدال کہاں۔ قوا کہتے ہیں آپ کے جو یہ ویسے تو اس کو یہ ہے قوت کی جمع ہے، یعنی مطلب ہے طاقت باقی نہیں رہی، اور مزمحل کہتے ہیں کمزور کو، سست کو یا ضعیف کو، اور عناصر کہتے ہیں عنصر، یعنی عنصر کی جمع ہے، یعنی وہ 3 4 5 اجزاء جن سے مل کر کوئی چیز بنتی ہے۔ جیسے پانی کا فارمولہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا چیز ملتی ہے تو پانی بنتا ہے، تو اسی طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو جسمانی قوتیں ہیں وہ اب بالکل کمزور اور ضعیف اور سست ہو گئی ہیں، اور اب جو میرے جسم کے یہ جو وجود میں یہ سارے اجزاء تھے ان میں اعتدال نہیں ہے۔ اجزاء جو وجود ہوتے ہیں ان کا اعتدال قوتوں کے ایک طرح سے یعنی ترقی کا یا کمال کا نام ہے، اور ان میں اعتدال اسی وقت رہتا ہے کہ جب آدمی نوجوان ہوتا ہے، اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو جو یہ قوتیں ہوتی ہیں جسم کی وہ کمزور ہو جاتی ہیں، اور ان میں اعتدال باقی نہیں رہتا۔ اعتدال یوں سمجھ لیجیے کہ ان میں انگریزی میں اگر ہم کہیں تو یہ بیلنس باقی نہیں رہتا۔ تو بس اس شعر میں کوئی خاص فلسفہ تو ہے نہیں جو مرزا غالب اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ ایک طرح سے جیسے ہم نے آپ کو شروع سے بتایا کہ ماضی کو مرزا غالب نے زیر بحث لائے ہیں اس پوری غزل میں، تو بس ان کے کہنے کا مطلب یہ وہ کہہ یہ رہے کہ بھائی اب بڑھاپا آ گیا ہے، اب نہ ہاتھوں میں جان ہے، نہ پیروں میں جان ہے، نہ دماغ میں سوچنے کی وہ قوت ہے، تو جو جسم میں کچھ جو عناصر ہوتے ہیں مختلف قسم کے، ان کے اندر وہ پھرتی اور وہ قوت اور وہ چستی ہے نہیں جو کہ جوانی کے وقت میں ہوا کرتی تھی۔ جیسا ہم نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ پوری غزل جو ہے یہ ایک گزرے ہوئے زمانے کے یاد میں کہی گئی ہے، اور جب مرزا نوجوان تھے اور ان کا عشق بھی اپنے پورے رنگ پر تھا۔ تو خواتین حضرات یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے شعروں کا کچھ مطلب ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو ہمارے یہ غزلیں یہ شرح پسند آتی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، خاص طور پر آپ کے جو دوست اردو ادب کے طالب علم ہیں ان کے ساتھ اس کو آپ شیئر کیا کیجئے، تو انشاءاللہ ان کو اس سے کافی مدد ملے گی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔